الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ: ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، یعنی ادب کا مہینہ یا حرمت والا مہینہ ادب کے مہینے یا حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ 4 مہینے ایسے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا اور اس میں قتل و غارت جو ہے اور خون ریزی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ پورا زمانہ 4 مہینوں کا امن و سکون کے ساتھ گزارا جاتا تھا، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اس آیت میں ذوالقعدہ کی طرف اشارہ ہے۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن مشرکین نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہاں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے مطابق مسلمانوں کو اگلے سال عمرہ کرنے کی اور مکے میں 3 دن ٹھہرنے کی اجازت دی گئی۔ جب اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان عمرہ کی قضاء کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش احرام کا، سرزمین حرم کا اور حرمت والے مہینے یعنی ذوالقعدہ کا احترام نہ کریں اور قتال شروع کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو ان کی مذکورہ حرمتوں کا لحاظ اور پاس رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر فرمایا کہ ایک شہر حرام ہی کیا، ساری حرمتیں ہی عدل بدلے کی چیزیں ہیں۔ اگر مشرکین انہیں ملحوظ رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو یقیناً تم کو بھی انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مشرکین انہیں پامال کرتے ہیں اور تم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو تمہیں بھی جواب دینے کا پورا حق ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو انصاف اور عدل جو ہے اسلام کا، وہ بھی بہت جو ہے وہ نمایاں فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اللہ اکبر! کہ دیکھیں کہ جنگ کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے زیادتی کا بدلہ لینے اور دشمن کی کمینگی کا جواب دینے کے اندر بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور زیادہ زیادتی نہ کر دینا، کیونکہ اگر زیادہ زیادتی کر دی، اگر حد سے تجاوز کر دیا، اپنے ہوش کو کھو دیا اور جوش غالب آ گیا اور حیوانیت غالب آ گئی اور انسانیت جو ہے دور ہو گئی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے جذبات کے اندر اور اپنے نفسانی جو احساسات کے اندر، ان کی تسکین کے اندر زیادہ قتل و غارت کر دی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہے وہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کس قدر خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جو میدان جنگ میں بھی تقوی، خوف خدا، رحم دلی، عدل اور اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اسلام کا فہم دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔